बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे ईरान की एयर फोर्स के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि ईरान के ऊपर इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद बहुत सी पाबंदियां लग गईं। ईरान के वेस्ट के साथ जो मामला थे, अमेरिका के साथ खास तौर पे, वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। लेकिन फिर ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर जो है वो वर्किंग स्टार्ट की। अमेरिका ने उसको परसुएड करने की कोशिश की कि आप इस प्रोग्राम को बंद कर दें। वैसे कैसी बात है कि अमेरिका खुद तो एटम बम रखता है, लेकिन जब कोई और इसको रखने की कोशिश करता है तो वो कहता है कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। इस बात पे मुझे ईरान के एक प्रेसिडेंट थे, अहमदीनेजाद, उनका एक फिक्रा याद आता है। उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर कहा था कि अगर एटम बम एक अच्छी चीज है तो फिर ये सिर्फ अमेरिका के पास क्यों है, और अगर एटम बम एक बुरी चीज है तो फिर ये आपके पास क्यों है। तो इस बात का कोई जवाब नहीं है, बस ये एक बदमाशी है कि एटम बम सिर्फ हमारे पास ही हो सकता है, दुनिया का और कोई मुल्क जो है वो नहीं रख सकता इसको। एनीवे, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इस हक में ही नहीं हूं कि दुनिया के किसी मुल्क के पास ये एटमी मिसाइल या एटम बम वगैरह जो है वो होने चाहिए। एक वीडियो बनी थी, बल्कि एक डॉक्यूमेंट्री थी, जिसका नाम था ग्लोबल जीरो। इसका बेसिकली मकसद ये था, बल्कि ये एक तहरीक भी है, जिसके मुताबिक दुनिया के अंदर एटम बम्स वगैरह होने ही नहीं चाहिए, सिरे से ही नहीं होने चाहिए। ना अमेरिका के पास, ना रशिया के पास, ना चाइना के पास, ना इंडिया के पास, ना पाकिस्तान के पास, ना फ्रांस, इंग्लैंड, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, किसी के पास भी ये एटम बॉम्ब्स वगैरह जो है ये नहीं होने चाहिए। दुनिया के अंदर एटम बॉम्ब्स की जो तादाद है वो जीरो होनी चाहिए, ग्लोबल जीरो। लेकिन ये खैर मेरा मौकफ है। अमेरिका जो है वो कभी भी अपने एटम बॉम्ब जो है उनसे दस्तबरदार नहीं होगा। अगर अमेरिका अपने एटम बॉम्ब्स नहीं छोड़ेगा तो चाइना नहीं छोड़ेगा, चाइना नहीं छोड़ेगा तो इंडिया नहीं छोड़ेगा, इंडिया नहीं छोड़ेगा तो पाकिस्तान नहीं छोड़ेगा। तो ये एक ऐसा शैतान है, ये एक ऐसा जिन है जो कि बोतल से बाहर आ चुका हुआ है, और आप अब इसको बोतल के अंदर बंद नहीं कर सकते। एनीवे, ये तो मैं ऑफ टॉपिक चला गया थोड़ा सा। लेकिन बात वही कि ईरान के ऊपर जो है वो पाबंदियां लग गई। अमेरिका ने ईरान से कहा कि अगर आप अपना एटमी प्रोग्राम जो है उसको बंद कर देते हैं, या उसको कैप कर देते हैं, या उसको फ्रीज कर देते हैं, तो हम आपको जो है वो ये आपसे पाबंदियां वगैरह हटा लेंगे, फाइनेंशियल पाबंदियां। यहाँ पे देखें, अमेरिका जो दुनिया को कंट्रोल करता ना, वो इन फाइनेंशियल पाबंदियों के जरिए से कंट्रोल करता है। ये IMF के जरिए से कंट्रोल करता है, ये वर्ल्ड बैंक वगैरह के जरिए से कंट्रोल करता है। इन इंस्टीट्यूशन से जान छुड़ाना आपका सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए। एनीवे, ईरान और वेस्ट की एक डील तय पा गई। ईरान के ऊपर से जो पाबंदियां हैं वो फाइनेंशियल पाबंदियां वो उठ गई। अक्टूबर 2020 में ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा के असले की पाबंदी की मियाद खत्म होने वाली थी। उसके बाद एक बड़े पैमाने पर यह कियास किया जाने लगा कि ईरान की जो एयर फोर्स है, जो कि इस वक्त बड़े पैमाने के ऊपर वियतनाम वॉर वाले जहाज जो है वो इस्तेमाल कर रही है। ईरान की एयर फोर्स के पास F-14 जहाज भी हैं। वो लाइमलाइट में तो आ जाते हैं, लेकिन F-14 की तादाद ईरान की एयर फोर्स के पास बहुत थोड़ी है। जो ईरान की एयर फोर्स की बैकबोन है वो उसके F-5 जहाज हैं। ये F-5 जहाज ईरान की एयर फोर्स के पास तकरीबन 60 साल पुराने हैं। उसके बाद ईरान की एयर फोर्स के पास जो ज्यादा जहाज हैं वो है F-4 फैंटम्स। F-4 फैंटम्स जो हैं वो ईरान की एयर फोर्स तकरीबन 50 साल से इस्तेमाल करती चली आ रही है। लेकिन 50-60 साल पुराने जहाजों को आज के वक्त में इस्तेमाल करना कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं है। ये जहाज आप कह सकते हैं कि सेकंड जनरेशन के जहाज हैं, लेकिन ईरान ने इनको 50-60 सालों के अंदर अपनी लोकल इंडस्ट्री के जरिए से इतना ज्यादा डेवलप किया कि इनको उसने, आप कह सकते हैं कि थर्ड जनरेशन जहाजों के अंदर कन्वर्ट कर लिया। खास तौर पे जो F-4 फैंटम जहाज हैं वो जब ईरान ने अमेरिका से परचेज किए थे तो उनके साथ आप कह सकते हैं कि अमेरिका ने ईरान को बियॉन्ड विजुअल रेंज स्पैरो मिसाइल्स भी दिए थे। इट मींस कि ये F-4 फैंटम जहाज जो है ये स्पैरो मिसाइल फायर भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो AIM-7 स्पैरो मिसाइल्स हैं ये बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हुए हैं। अमेरिका खुद से AIM-120 AMRAAMS के ऊपर जो है वो जा चुका है, बल्कि उसके नए से नए वेरिएंट्स जो है वो बना रहा है। तो ये AIM-7 स्पैरो मिसाइल जो है ये बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हुए हैं, और ये अब ऑब्सोलीट आप इनको कह सकते हैं कि हो चुके हुए हैं। उसके बाद ये जो F-5 जहाज है इनको F-16 ने रिप्लेस कर दिया। ये जो F-4 फैंटम जहाज है इनको F-15 ने रिप्लेस कर दिया। तो दुनिया तो इन F-5 और F-4 जहाजों से जो है वो बहुत आगे जा चुकी हुई है। अब ये F-16 और F-15 भी जो है वो उनको अपने लाले पड़े हुए हैं, और वो रिप्लेस होने के वक्त आ गया हुआ उनका। अमेरिकन एयरफोर्स में F-16 की तादाद ही इतनी ज्यादा है, अमेरिकन ने अल्टीमेटली F-16 को भी खत्म करना है। F-15 जो है उसका एक नया वेरिएंट आ गया, वो थोड़ा बड़ा जहाज है, उसका एक नया वेरिएंट आ गया, शायद इस वजह से वो थोड़ी देर सर्वाइव कर जाए। लेकिन ये दोनों जहाज भी अब बहुत पुराने हो चुके हैं। तो F-5 और F-4 जो है वो तो बहुत ही ज्यादा पुराने हैं, वो तो अब म्यूजियम में रख दिए हुए अमेरिकन ने। जबकि ईरान के पास इस वक्त 90 के करीब F-5 जहाज हैं और 70 के करीब F-4 जहाज हैं। ये टोटल 160 जहाज बनते हैं, और ये एक अच्छा खासा बड़ा नंबर है ईरान की एयरफोर्स के अंदर। तो ईरान की एयरफोर्स या तो इन जहाजों के साथ जो है वो और कितनी देर चल सकती है। अल्टीमेटली ईरान की एयरफोर्स को इन दोनों जहाजों से जान छुड़ानी पड़ेगी। लेकिन एक और मैं आपको बात बता दूं, ईरान की इंडस्ट्री ने इस जहाज के ऊपर इतना ज्यादा
زیادہ کام کیا کہ انہوں نے اس کا ایک لوکل ویریئنٹ جو ہے وہ بھی نکال لیا اور انہوں نے اس کو نام دیا ہے کوثر کا، KOWSER۔ مسلمانوں کو تو کوثر نام کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سورہ کوثر سے کون نہیں واقف۔ تو ایران نے اس F5 جہاز کا ایک لوکل ویریئنٹ جو ہے وہ اپنے ملک میں تیار کر لیا۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایران کی جو لوکل انڈسٹری ہے اس نے F5 کے اوپر بہت زیادہ ورکنگ کی اور وہ اس F5 جہاز کا آلموسٹ ہر پارٹ جو ہے وہ اپنے لوکلی طور پہ بنا سکتے ہیں سوائے انجن کے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ انجن کے اوپر بھی انہوں نے کوئی ایسا جو ہے وہ ورکنگ کر لی ہو کہ ان کو اب اس جہاز کے انجن کے اوپر بھی جو ہے وہ پوری طرح سے مکمل عبور حاصل ہو گیا ہو۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں F4 جہازوں کی طرف، تو 1980 کے اندر سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان کچھ جھڑپیں ہوئی تھیں، ان میں سعودی عربیہ کے F15 نے ان F4 جہازوں کو بہت آسانی سے جو ہے وہ گرا دیا تھا۔ تب سے ہی ہمیں یہ پتا ہے کہ F4 یہ جو فینٹم جہاز اس وقت ایران کی ایئر فورس کے پاس ہیں یہ آبسولیٹ ہو چکے ہوئے ہیں۔ ایران ان کے ساتھ جو ہے ایئر ٹو ایئر فیلڈ کے اندر تو ایران ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ F4 فینٹم جہازوں کے ذریعے سے ایران جو ہے ایئر ٹو گراؤنڈ مشنز جو ہیں ان کو پرفارم کر سکتا ہے، کیونکہ ان F4 جہازوں کی جو ویپنز اٹھانے کی کیپیسٹی ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہے اور ایران ان جہازوں کو ایئر ٹو گراؤنڈ مشنز کے اندر جو ہے وہ آج بھی اچھے طریقے سے استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن پھر یہاں پہ ایک اور بات آ جاتی ہے کہ یہ جو F4 فینٹم جہاز ہیں یہ ڈم بامز لے کے جانے کے قابل ہیں۔ زیادہ تر ایئر فورسز جو ہیں وہ آج کل سمارٹ ویپنز کے اوپر جا چکی ہوئی ہیں، لیزر گائیڈڈ ویپنز کے اوپر جا چکی ہوئی ہیں، GPS گائیڈڈ کٹس جو ہیں جس طرح کے JDAM ہے وہ ڈم بامز کے اوپر آپ لگا کے ان کو سمارٹ ویپن کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آج کل جو نئے ویپنز ہیں وہ انفراریڈ سیکر کے ذریعے سے اپنے ٹارگٹ کو جو ہے وہ لاک کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر جا کے جو ہے وہ گر جاتے ہیں۔ تو یہ جو جتنے بھی آج کل نئے ویپنز آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے سمارٹ ویپنز ہیں۔ F4 فینٹم جو ہے یہ سمارٹ ویپنز نہیں لے کے جا سکتا، اس کے اندر اس طرح کی کیپیبلٹیز نہیں ہے۔ F4 فینٹم جو ہے وہ آج بھی ڈم بام لے کے جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا ضرور بہتر ہوتا ہے اور اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایرانیانز جو ہیں وہ اس F4 جہاز کو آج بھی استعمال کر رہے ہیں۔ اس کی رینج بھی کافی زیادہ بہتر ہے اور اس کی ویپنز لے کے جانے کی جو کیپیبلٹی ہے وہ بھی بہت زیادہ اچھی ہے۔ اس وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ F4 جہاز آج بھی ایران کے ایئر فورس کے اندر جو ہے وہ ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اور F5 کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے اس کے نئے ایئر فریم جو ہیں وہ لوکلی طور پہ تیار کر لی ہیں۔ تو یہ ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ جس کی وجہ سے شاید ایران ابھی کسی اور نئے جہاز کی طرف نہیں جا رہا۔ کیوں نہیں جا رہا؟ کیونکہ ایران کے یہ جو دو جہاز ہیں یہ اس کی لوکل انڈسٹری کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ ایران کی جو لوکل ڈیفنس انڈسٹری ہے وہ شاید انہی دو جہازوں کے پارٹس بنا کے تو جو ہے اس وقت زندہ ہے۔ اگر ایران کوئی اور جہاز پرچیز کرتا ہے ایران کے لیے آسان ہے، ایران ایک چھوٹا جہاز JF-17 تھنڈر جیسا پرچیز کر سکتا ہے، سستا جہاز ہے، بہت زیادہ مہنگا نہیں ہے، کیپیبلٹی وائز ان F4 F5 جہازوں سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ ایران چائنا سے J-10 جیسے بڑے جہازوں کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن ان جہازوں کو لینے کے بعد ایران کی جو اپنی لوکل انڈسٹری ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ ایران کو ان جہازوں کے پارٹس خریدنے کے لیے جو ہے وہ پاکستان سے رابطہ کرنا پڑے گا یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ چائنا سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ لوکل انڈسٹری جو اس وقت ایران کی ہے وہ زیرو ہو جائے گی۔ پھر ایران نے اپنے ان F4 جہازوں کے اوپر چائنا کے بنے ہوئے کروز میزائل جو ہیں وہ بھی لگائے ہوئے ہیں، یہ اینٹی شپ کروز میزائلز ہیں۔ اگر ایران JF-17 تھنڈر پرچیز کرتا ہے تو ان JF-17 تھنڈر کے اوپر بھی ایران کو یہ C-802 جہاز لگانے کے لیے کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی، کیونکہ پاکستان ایئر فورس آلریڈی اپنے ان JF-17 تھنڈر جہازوں کے اوپر C-802 کروز میزائل جو ہے وہ لگاتی ہے۔ یہ اینٹی شپ کروز میزائلز ہیں اور ان کو ان جہازوں سے فائر بھی کر سکتی ہے، اچھی خاصی رینج ہے ان میزائلوں کی۔ اس کے علاوہ پاکستان ایئر فورس اپنے JF-17 تھنڈرز کے اوپر CM-400 AKG میزائلز بھی لگا سکتی ہے، یہ سپر سونک میزائلز ہیں، اینٹی شپ کروز میزائلز ہیں، اینٹی شپ میزائلز ہیں۔ تو ان کو اینٹی شپ رول کے اندر جس کو ایران کی ایئر فورس کو بہت زیادہ ضرورت ہے، ایران کی ایئر فورس استعمال کر سکتی ہے۔ تو JF-17 تھنڈر ایران کے لیے ایک اچھا پراسپیکٹ جو ہے وہ بن کے سامنے آ سکتا ہے۔ دوسرا JF-17 تھنڈر کا ایران کو یہ بھی فائدہ ہوگا کہ ایران کی ایئر فورس کے پاس تھوڑی تعداد کے اندر MiG-29 جہاز موجود ہیں۔ MiG-29 جہازوں کے اندر جو انجنز استعمال ہوتے ہیں وہی سیم انجن JF-17 تھنڈر کے اندر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اب MiG-29 کی بات ہوئی ہے تو MiG-29 جہاز کو بھی ایران جو ہے وہ پرچیز کر سکتا ہے رشیا سے، لیکن پھر وہی بات، کیوں پرچیز کر سکتا ہے؟ کیونکہ ایران آلریڈی MiG-29 جہازوں کو استعمال کر رہا ہے۔ ایران کے پائلٹس کو، ایران کے انجینئرز کو اس جہاز کے بارے میں جو ہے وہ اچھی خاصی جو ہے وہ نو ہاؤ ہوگی، اور ایرانین پائلٹس نے MiG-29 کے اوپر اپنے ٹیکٹکس جو ہیں وہ بھی ڈیوائز کر لیے ہوں گے۔ ایران کے انجینئرز نے MiG-29 کے جو مینٹیننس کے حوالے سے ایشوز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے جان چکے ہوں گے، ان کو دیکھ لیا ہوگا۔ تو ایران کی ایئر فورس کے لیے MiG-29 بھی ایک اچھا پراسپیکٹ ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات آ جاتی ہے کہ MiG-29 کے اندر 2 انجنز لگے ہوئے ہیں تو اس کی کاسٹ جو ہے وہ ایران کو زیادہ پڑے گی، تو شاید اس وجہ سے ایران جو ہے وہ اس جہاز کی طرف نہ جائے۔ نئے جہاز پرچیز کرنے سے ایران کو ایک اور بھی بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ F4 اور F5 جہاز
جہاز جو ہیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ بہت زیادہ پرانے ہو چکے ہیں، ان کو آپریشنل رکھنا جو ہے وہ اس کے اخراجات بہت زیادہ ہوں گے. جتنا زیادہ پرانا جہاز ہوتا ہے اس کو آپریشنل رکھنے کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ اس کے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. نئے جہازوں کو آپریشنل رکھنے کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ کم ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے جو پارٹس ہوتے ہیں وہ فیکٹریز کے اندر بن رہے ہوتے ہیں، تو ان پارٹس کو بنانے کی جو کاسٹ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتی ہے. پرانے جہاز جو ہوتے ہیں ان کو مینٹین رکھنے کے لیے فیکٹریز کے اندر جو ان کے پارٹس تیار کیے جاتے ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں نہیں بنائے جا سکتے، کیونکہ آج دنیا کے اندر کون سا ملک ہے جو F4 جہاز استعمال کر رہا ہے؟ آج دنیا کے اندر ایران کے علاوہ کون سا ملک ہے جو F5 جہاز استعمال کر رہا ہے؟ بہت تھوڑی تعداد کے اندر ایسے جہاز جو ہیں وہ آج فلائیبل حالت میں ہوں گے. تو اس طرح کے جہازوں کے لیے جو پارٹس ہوتے ہیں، اسپیئر پارٹس ہوتے ہیں، وہ بہت کم تعداد میں بنائے جاتے ہیں. تو جتنی کم تعداد کے اندر اسپیئر پارٹس وغیرہ فیکٹریز کے اندر تیار کیے جائیں گے ان کی کاسٹ بھی اتنی زیادہ ہوگی. نئے جہازوں کے ساتھ یہ پرابلم نہیں ہوتی. نئے جہازوں کی جو پروڈکشن لائن ہوتی ہے وہ چل رہی ہوتی ہے، ان کے جو اسپیئر پارٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ فیکٹریز بنا رہی ہوتی ہیں، تو ان کی کاسٹ بھی کم ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، آپ نئے سے نئے آنے والا ویپن جو ہے وہ ان نئے پلیٹ فارم کے اوپر لگا بھی سکتے ہیں اور ان کو فائر وغیرہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن پاسبلٹی یہ ہے کہ ایران ابھی اتنی جلدی ان F4 اور F5 جہازوں کو ریٹائر نہیں کرے گا. ہاں، یہ پاسبلٹی ضرور ہے کہ ایران جو ہے وہ کوئی ایسا جہاز پرچیز کر لے، JF-17 تھنڈر پرچیز کر لے، J-10 پرچیز کر لے، لیکن تھوڑے نمبرز میں پرچیز کرے اور بعد میں ان کے نمبر کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھاتا رہے، لیکن اتنی دیر میں ان نئے جہازوں کو اپنے ایلیٹ یونٹس کو جو ہے وہ دے اور ان جہازوں سے جو زیادہ مشکل مشنز ہیں وہ پرفارم کروا سکے. تو دوستو، یہ تھا ایک میرا انالیسز ایران کی ایئر فورس کے اوپر اور ایران کی پاسبل فیوچر ایکوزیشنز کے اوپر. ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.